بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے آغاز جو رحمان و رحیم ہے اور جس کی رحمت ہر شے پر حاوی ہے۔ محترم ناظرین، کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ جب دنیا کے تمام دروازے بند ہو جاتے ہیں، جب اپنوں کے رویے سرد پڑ جاتے ہیں اور جب تدبیریں ناکام ہونے لگتی ہیں، تب بھی ایک در ایسا ہے جو ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ یہ در تہجد کا در ہے۔ رات کی خاموشی میں جب ستارے آسمان پر گواہی دے رہے ہوتے ہیں اور پوری دنیا نیند کی آغوش میں ہوتی ہے، اس وقت کائنات کا مالک اپنے بندوں کی سسکیاں سننے کے لیے عرش بری سے نزول فرماتا ہے۔ یہ وہ گھڑی ہے جہاں مانگنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ اگر آپ نے اب تک اس قیمتی وقت کی لذت کو محسوس نہیں کیا تو سمجھ لیں کہ آپ نے سکون کا اصل سرچشمہ ابھی تک پایا ہی نہیں۔ تہجد کے وقت کی ایک خاص تاثیر یہ ہے کہ اس وقت کی تہائی رات میں اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت جوش مارتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کوئی جو مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش چاہے کہ میں اسے بخش دوں؟ ہے کوئی اپنی حاجت پیش کرنے والا کہ میں اس کی ضرورت پوری کر دوں؟ یہ وہ لمحات ہیں جب انسان کا تعلق براہ راست اپنے خالق سے جڑ جاتا ہے اور درمیان میں کوئی پردہ باقی نہیں رہتا۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے تہجد گزاروں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں اور وہ اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید بیماری، سفر اور جنگ کے حالت میں بھی تہجد کی نماز کو کبھی نہیں چھوڑا، کیونکہ یہی وہ مقام ہے جہاں سے مقام محمود کی منزلیں شروع ہوتی ہیں۔ اسلامی تاریخ کے عظیم فاتحین اور اولیاء اللہ کی زندگی کا راز صرف اور صرف رات کا قیام تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے تھے کہ رات کی تنہائی میں جب تمہاری آنکھ کھل جائے تو یہ سمجھ لینا کہ تمہارے رب نے تمہیں خود پکارا ہے تاکہ تم اس سے مانگو اور وہ تمہیں عطا کرے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا کہ تہجد گزاروں کے چہرے اتنے پرنور کیوں ہوتے ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے رات کی تنہائی میں اللہ کے ساتھ وقت گزارا ہوتا ہے، اس لیے اللہ اپنے نور کی چادر ان کے چہروں پر ڈال دیتا ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسی پریشانی ہے جو حل ہونے کا نام نہیں لے رہی
چاہے وہ قرض کا بوجھ ہو، اولاد کی نافرمانی ہو، بیماری ہو یا رزق کی تنگی، تو آپ اس نبوی نسخے اور قرآنی وظیفے پر عمل کر کے دیکھیں۔ طریقہ کار نہایت سادہ لیکن پر اثر ہے۔ تہجد کے وقت اٹھ کر تازہ وضو کریں، خوشبو لگائیں اور جائے نماز پر بیٹھ کر کم از کم 2 یا 4 رکعت نفل ادا کریں۔ نماز سے فراغت کے بعد نہایت عاجزی سے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، پھر اللہ کی بارگاہ میں اپنی عاجزی کا اعتراف کرتے ہوئے 101 مرتبہ سورہ غافر کی آیت نمبر 60 کا یہ حصہ تلاوت کریں۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارے پروردگار نے فرما دیا ہے کہ تم مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ یہ آیت اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اس کے بعد 100 مرتبہ استغفر اللہ العظیم پڑھیں، کیونکہ استغفار رزق کے بند دروازوں کی چابی ہے۔ اس کے بعد 33 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، جو کہ قرآن کا تہائی حصہ ہے، اور آخر میں پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اپنے ہاتھوں کو اللہ کے سامنے پھیلا دیں۔ یاد رکھیں، اس وقت مانگی گئی دعا اللہ کے عرش کو ہلا دیتی ہے۔ یہ وظیفہ نہ صرف آپ کی دنیاوی حاجتیں پوری کرے گا، بلکہ آپ کے دل کو وہ اطمینان عطا کرے گا جو بڑے بڑے محلات میں بھی میسر نہیں۔ وہ لوگ جو ڈپریشن، بے چینی اور ذہنی دباؤ کا شکار ہیں، ان کے لیے تہجد سے بڑھ کر کوئی علاج نہیں۔ جب آپ اپنی پیشانی زمین پر رکھ کر اللہ کے سامنے روتے ہیں تو آپ کے دل کا سارا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں نے اس عمل کی برکت سے اپنی بگڑی ہوئی تقدیریں سنورتے دیکھی ہیں۔ ایک شخص جو برسوں سے عدالت میں کیس ہار رہا تھا، اس نے صرف ایک چلہ اس وظیفے کو کیا اور اللہ نے غیب سے ایسے اسباب پیدا کیے کہ وہ کامیاب ہوا۔ اسی طرح بے شمار لا علاج مریضوں کو اس مبارک وقت کی دعاؤں سے شفا ملی۔ آپ بھی اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں، چاہے ہفتے میں ایک بار ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس در کو کھٹکھٹانا نہ چھوڑیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی محبت اور معرفت عطا فرمائے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن کی راتیں سجدوں میں گزرتی ہیں۔ آمین۔ اگر آپ کو یہ پیغام اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اسے دوسروں تک پہنچائیں، اور کمنٹ میں اللہ کا کوئی پیارا نام ضرور لکھیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے خدا حافظ۔